سورہ نعم، سورۃ الاعراف، سورۃ الانفال، سورۃ التوبہ، سورہ ہود اور سورہ یونس اور سورہ ہود آج اس کے بھی کچھ رکوع تلاوت کیے گئے۔ اللہ رب العالمین یہ تلاوت کرنا سننا قبول فرمائے۔ سپاروں میں 11واں سپارہ آج مکمل ہو گیا اور 12ویں سپارے کا ایک پاؤ تلاوت کیا گیا۔ آج بہت سارے مضامین ہیں ان آیات مبارکہ میں، خاص کر سورہ انفال، سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں مشرکین سے برات کا اعلان فرمایا۔ تمام معاہدے جو انہوں نے توڑے، مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کیے جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پہ کیا تھا، پھر اس کی خلاف ورزی کی تو اللہ کریم نے وہ سارے معاہدے ختم فرما دیے۔ آخری حج پہ جسے حج اکبر بھی کہا گیا، سورہ توبہ میں اسے حج اکبر فرمایا، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا، پہلا بھی اور آخری بھی۔ آپ نے ایک ہی حج فرمایا اور جمعہ کا دن تھا، اسے ارشاد فرمایا کہ حج الاکبر اذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ مشرکین کے ساتھ اب کوئی معاہدہ باقی نہیں رہا۔ فتح مکہ سے پہلے جو معاہدے ہوئے تھے، فتح مکہ سے پہلے انہوں نے معاہدے توڑے، جس کے نتیجے میں حضور 10,000 صحابہ کرام کا لشکر لے کے فتح مکہ والے دن تشریف لائے، مکہ شریف فتح ہو گیا۔ پھر جو تھوڑے بہت ان سے معاہدے رہ گئے تھے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حج پہ تشریف لے گئے امیر حج بن کے، حضور نے انہیں امیر حج بنا کے بھیجا، اور یہ آیتیں کچھ نازل ہوئیں بعد میں، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو بھی بھیجا اور فرمایا کہ ان کا اعلان تم نے کرنا ہے، چونکہ وہ خاندان سے تھے حضور کے، اس لیے حضور کی طرف سے اعلان کرنا تھا۔ معاہدے برات من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول ان تمام معاہدوں سے بری ہے جو تمہارے ساتھ کیے گئے تھے، کیونکہ خلاف ورزی کفار نے کی، مشرکین مکہ نے خلاف ورزی کی اور بار بار کی۔ تو اس سورہ مبارکہ میں ہی اللہ کریم نے ان کا داخلہ بھی ممنوع قرار دے دیا۔ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، فرمایا اس سال کے بعد مشرکین حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ حرم سے مراد حدود حرم، مکہ شریف آپ حاضر ہوں تو وہاں ایک تو حرم شریف بیت اللہ شریف اور اس کے ارد گرد جو مسجد ہے، معروف معنوں میں تو اسے ہی حرم کہا جاتا ہے، حرم کعبہ، مسجد حرام، لیکن شریعت مطہرہ میں وہ تمام حدود جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا پہ اللہ نے جن مکہ شریف کی حدود کو حرم قرار دیا وہ سارا ہی حرم کہلاتا ہے۔ 12 16 میل سے سائڈوں پہ چاروں طرف بیت اللہ شریف کے چاروں طرف حدود حرم، اس کے اپنے احکامات ہیں، اس میں شکار نہیں کر سکتے، اس میں لڑائی سے منع کیا گیا، لیکن اگر کافر لڑائی کریں تو پھر مسلمانوں کو اجازت ہے، پھر یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ نہیں جی ہمیں تو منع کیا ہم یہاں لڑیں گے نہیں۔ اگر کافر لڑیں تو پھر فرمایا ان سے لڑو، لیکن اکثر پہلے تو یہی تھا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کفار بھی حدود حرم کا احترام کرتے تھے، اور اس اسلام نے اس احترام کو اور زیادہ برکتوں اور فضیلتوں والا بنا دیا۔ اس میں مسجد حرام کا ذکر مبارک بھی ہے انہی آیات مبارکہ میں۔ اچھا، سورہ انفال میں واقعہ بدر بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا،
جو بدر والی آیت ہے چوتھے سپارے میں، لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، یہاں مختصر ذکر ہے، لیکن سورہ انفال جہاں سے شروع ہو رہی ہے وہاں سے لے کے 2 3 4 رکوع تک بدر کا ذکر چل رہا ہے۔ بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے سورہ انفال میں غزوہ بدر کا ذکر فرمایا، واقعہ ہجرت بھی بیان فرمایا، سورہ انفال میں ہی ہجرت کا بیان بھی فرمایا کہ وہ کوشش کر رہے تھے، اور یہ میں الحمدللہ تقریباً گاہے گاہے بیان کرتا رہتا ہوں۔ وہ منصوبہ بندی کر رہے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر بدر کر دیں، یا آپ کو نظر بند کر دیں، یا آپ کو قتل کر دیں۔ یہ 3 منصوبہ بندیاں انہوں نے کی قرآن پاک میں سورہ انفال کے آخری رکوعوں میں۔ اللہ کریم فرماتا ہے وہ اپنی منصوبہ بندیاں، اپنی سازشیں، شرارتیں کر رہے تھے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، کہ حضور کو یا نظر بند کر دیں، یا ملک بدر کر دیں، یا آپ کو قتل کر دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ اپنی سازشیں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر فرما رہا تھا، اور واللہ خیر الماکرین۔ تو یہ بڑی تفصیل میں الحمدللہ اس کی ہر سال ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماہ مبارک میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ کی تدبیر کامیاب ہوئی، کافروں کی تدبیریں ناکام ہو گئے، نہ وہ آپ کو نظر بند کر سکے، نہ ملک بدر کر سکے، اور نہ قتل کر سکے۔ زہر میں بجھی ہوئی تلواروں میں کے درمیان سے حضور گزر کے گئے چلے۔ صدیق اکبر کو ساتھ نصیب ہوا غار ثور کا، اور پھر غار ثور سے لے کے مدینہ طیبہ تک کا سفر انہوں نے حضور کے ساتھ کیا۔ اس کی تفصیل آپ نے بہت سنی ہوئی ہے، اس کا ذکر مبارک یہاں بھی ہے اس رکوع میں بھی، اور پھر سورہ توبہ میں آگے چل کے یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ فرمایا کیا ہوا اگر تم نے میرے محبوب کی مدد نہیں کی تو نہ صحیح اللہ نے جو ان کی مدد فرما دی۔ تین مسجدوں کا ذکر مبارک ہے آج کی جو تلاوت ہوئی، ایک مسجد حرام، ایک مسجد قباء، ایک مسجد نبوی، اور ایک منافقین نے جو مسجد بنائی تھی جس کو مسجد زرار کہتے ہیں، اس کا بھی ذکر مبارک۔ والذین اتخذوا مسجدا، اللہ نے ذکر اس کا مسجد کہہ کے فرمایا چونکہ انہوں نے مسجد بنائی تھی نا۔ اگر مسجد نہ بولتے تو پھر جو چاہتا کو مراد لے لیتا اس سے، اس لیے اسے مسجد کہا، انہوں نے مسجد بنائی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مکہ شریف سے مدینہ طیبہ آئے تو قباء کی وادی جہاں پہلا پڑاؤ ڈالا کہ پہلا کام یہ کیا کہ وہاں مسجد بنائی۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ مسجد قباء شریف بے پناہ برکتوں کی حامل ہے۔ آپ میں سے جو حضرات گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے، جو نہیں گئے ہیں اللہ ان کو لے جائے۔ مسجد کے محراب پہ لکھا ہوا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ یہ آیت مبارک لکھی اور ایک حدیث مبارک اوپر لکھی ہوئی ہے۔ حدیث مبارک یہ ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گھر سے وضو کر کے آیا اور اس مسجد میں آ کے 2 رکعت نفل پڑھے اسے عمرے کا ثواب ملے گا۔ 2 نفل مسجد قباء شریف میں پڑھنے کو حدیث مبارک لکھی، ہر جانے والا اسے پڑھتا ہے۔ اور میرا خیال ہے کوئی بدقسمت ہی ہوگا حاجیوں یا عمرہ کرنے والوں میں سے جو اس مسجد میں نہ جائے،
ہر شخص جاتا بھی ہے زیارت کرنے، تو گئے ہوتے ہیں کہ زیارت کریں چل کر، رسول اللہ کے نقش قدم کہاں کہاں لگے۔ اس مسجد شریف کے مسجد بڑی برکت والی، قیامت تک وہاں رونقیں لگی۔ جب بھی آپ چلے جائیں، حاجیوں کا رش ہے وہاں، عمرہ کرنے والوں کا، زائرین کا رش۔ مدینہ منورہ کے بعد جس دوسری مسجد میں سب سے زیادہ رش ہے وہ مسجد قباء، مسجد نبوی شریف کے بعد۔ ہر جانے والا زیارت بھی کرتا ہے، نفل بھی پڑھتا ہے، بلکہ کوشش ہوتی ہے کہ جتنی دفعہ حاضری ہو سکے ہو جائے۔ منافقوں کا ایک سردار تھا ابو عامر راہب، حضور کے آنے سے پہلے وہ اپنے لوگوں کا یا اپنے محلے کا یا اپنے علاقے کا چودھری کہہ لیں، یا ان کا دینی یا مذہبی سربراہ کہہ لیں، لوگ اس کی بڑی بات مانتے تھے۔ وہ پہلی کتابوں کا عالم تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو حضور کی طرف رخ مڑ گیا لوگوں کا، مسلمان ہونے لگ گئے۔ اس کی قوم میں سے جو اس کے فالوور تھے وہ بھی، ان میں سے بھی بہت سارے مسلمان ہونے لگ گئے، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی، وہ حسد کا شکار ہوتا گیا۔ اتنا حسد کا شکار ہوا کہ وہ حسد میں کافروں سے مل گیا جا کے، اور احد شریف والے دن اس کے جو 50 آدمی تھے ان کو وہ لے کے واپس ہو گیا۔ جب منافق واپس ہوئے نا، 350 منافق، عبداللہ ابن ابی منافق کی قیادت میں واپس ہوئے، تو وہ بھی 50 اپنے آدمی لے کے واپس ہو گیا، اور انہوں نے خیال کیا کہ آج مکے والوں کا لشکر بہت بڑا ہے، مسلمانوں کا تو کچھ نہیں بچے گا، تو ہم بچ کے نکل جائیں۔ یہی لوگ ہیں زیادہ جن کو قرآن نے، جن کی بار بار منافق کہہ کے مذمت کی۔ اب احد شریف میں اللہ نے حضور کو فتح عطا فرمائی، شہادتیں تو ہوئیں، لیکن اصل میں بالآخر فتح مسلمان لشکر کی ہوئی۔ کافر احد سے بھاگ گئے، مسلمانوں کا لشکر وہاں 3 دن رکا، اپنے میتوں کے جنازے پڑے، میتیں وہاں احد شریف میں دفن کی، جو آج بھی ساری دنیا زیارت کرتی ہے جا، جن میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ اب یہ حسد کا شکار ہو گیا، کوشش اس نے کی کہ کوئی ہیلا بہانہ کر کے مسلمانوں کو بھی گمراہ کریں اور کسی نہ کسی طرح اپنے دکھ کا، اپنی تکلیف کا بدلہ بھی چکائیں۔ اس کو شیطان نے کو مشورہ دیا کہ تم ایسا کرو کہ مسجد قباء کے قریب ہی ایک مسجد بناؤ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں تبوک کے لیے، آخری مارکہ تبوک کے لیے جا رہے ہیں۔ جب آپ یہاں سے گزرنے لگیں تو آپ سے عرض کرو کہ سرکار مہربانی فرمائیں، ہم نے بھی مسجد بنائی ہے لوگوں کی سہولت کے لیے، تاکہ انہیں تھوڑا دور نہ جانا پڑے، آسانی سے یہاں ہی نماز پڑھ لیں، تو آپ مہربانی فرمائیں یہاں 2 رکعت ادا فرما دیں تاکہ برکت حاصل ہو جائے۔ کیوں جی؟ ذرا توجہ فرمائیں نا، کتنی بڑی بات ہے۔ منافق لیکن یہ یقین رکھتا ہے کہ حضور کے آنے سے برکت ہو جائے گی، ہے جی، ہے منافقین کا سردار ہے، نیت میں کھوٹ ہے، لیکن پتہ اس کو ہے کہ مسلمان اسے مسجد تب ہی مانیں گے جب رسول اللہ کے قدم پڑیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو ہم جا رہے ہیں، تبوک کے سفر پہ جا رہے ہیں، واپس آئیں گے تو دیکھیں گے۔ پھر جاتی دفعہ حضور نے ہاں نہیں کی، مسجد زرار میں تشریف نہیں لے گئے۔ واپسی پہ جب آپ آ رہے تھے تو جبریل امین علیہ السلام آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ یہ جو منافقوں نے مسجد بنائی ہے اس میں آپ نے نہیں جانا، آپ جائیں مسجد قباء میں، اس مسجد میں جائیں جو تقوی کی بنیاد پہ بنائی گئی ہے، اور جس کے بنانے والے سارے بڑے مخلص، وفادار اور جانثار ہیں، اور انہوں نے خالصتاً تقوی کی بنیاد پہ وہ مسجد، اس میں آپ کھڑے ہوں، اس کے علاوہ اس مسجد میں آپ کھڑے نہ ہوں، لا تقم فیہ ابدا، اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں۔ اور جب اس مسجد کے خلاف آیت نازل ہو گئی، حکم مبارک نازل ہو گیا، تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیج کے اسے گرا دیا اور اس کو جلا دیا،
وہ بنائی کس لیے گئی تھی؟ اس لیے بنائی گئی تھی تاکہ مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا ہو جائے، کچھ ادھر آ جائیں کچھ ادھر چلے جائیں۔ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے بنائی گئی تھی۔ قرآن پاک میں اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ انہوں نے دھوکہ دینے کے لیے مسجد بنائی۔ جو مسجد مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے بنے، رسول اللہ کی بے ادبی کرنے کے لیے بنے، حضور کے صحابہ کی اہل بیت کی گستاخی کرنے کے لیے بنے، وہ مسجد ضرار کے حکم میں ہے۔ کیوں جی؟ یہ ذہن نشین رکھیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں یہ بھی مسجد ہے وہ بھی مسجد ہے، یہ تو یاد خدا کے لیے بنی، نماز کے لیے بنی، اور وہ ضد کے لیے بنی کہ مسلمانوں کی مسجد کے مقابلے میں مسجد بناؤ اور انہیں محبت والے عقیدے سے ہٹاؤ، گستاخی والا عقیدہ سکھاؤ اس کو۔ یہ جو مسجد بھی اس بنیاد پہ بنے، دنیا جہان میں جہاں بھی بنے، چھوٹی چھوٹے محلوں میں ایک مسجد یہاں ہے، ایک سامنے ایک بندے نے بنا لی دروازے کے سامنے، اور وہ ضد کر رہا ہے جو مجھے اجازت دی جائے، حکومت اجازت نہیں دے رہی، اور وہ مسجد میں کھڑے ہو کے نعرے بڑکیں کہ ہم تو اڑا دیں گے، ہم مار دیں گے، ہم ڈھا دیں گے اگر ہمیں مسجد کی اجازت۔ ان سے پوچھو کہ بھائی اگر تم مسلمان ہو تو مسجد پہلے موجود ہے، تم ضد کیوں کر رہے ہو؟ مسجد کے سامنے مسجد بنانے کی انتشار پیدا کرنے کے لیے کر رہے ہو نا، کیوں جی؟ اب مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے مسجد بنانا چاہتے ہو تو مسلمان تو اس کی اجازت نہیں دیتے، مسلمان ہی اجازت نہیں دیتے، حکومت تو بعد کی بات ہے نا۔ لیکن یہاں بدقسمتی سے بہت ساری مسجدیں ڈنڈے کے زور پہ حکومت ضیاء الحق کے دور میں بنوائی گئیں، راتوں رات دیکھا مسجد بن گئی، مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے، فرقہ واریت کو ہوا دینے کے لیے۔ میں اس کے سامنے کہہ رہا ہوں کیمرے کے کہ ایسی مسجدیں جو مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے بنے، وہ مسجد ضرار کے حکم میں ہیں۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، مومنوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے جو مسجدیں بنائی جائیں وہ مسجد ضرار کے حکم میں ہیں، اور جو مسجد اخلاص اور تقوی کی اور محبت رسول کی بنیاد پہ بنے وہ مسجد قباء کے حکم میں۔ کتنی مبارک مسجد تھی، سبحان اللہ، مبارک مسجد ہے جس کی پہلی اینٹ رسول اللہ نے رکھی، دوسری اینٹ صدیق اکبر نے رکھی، تیسری اینٹ فاروق اعظم نے رکھی، چوتھی اینٹ عثمان غنی نے رکھی، اور پانچویں اینٹ علی المرتضیٰ شیر خدا نے رکھی۔ حضور 3 دن بعد روایتوں میں آتا ہے، بعض میں آتا ہے 7 دن وادی قباء میں ٹھہرے، پھر مدینہ طیبہ تشریف لائے، اور جب وادی قباء سے مدینہ طیبہ آ رہے تھے تو رستے میں ایک جگہ ہے جہاں جمعہ فرض ہوا، اسے مسجد جمعہ کہتے ہیں، وہاں مسجد بنا لی مسلمانوں نے، سبحان اللہ۔ اہل محبت نے حضور کے نقش قدم جہاں نظر آئے وہاں سجدہ گاہ بنا لی، سبحان اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے مسجد نبوی شریف مدینہ طیبہ آئے تو یہاں حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر آ کے مہمان ٹھہرے، اور اپنا گھر بنانے کے لیے کسی کو نہیں کہا کہ پہلے مجھے اپنا ایک گھر چاہیے، ظاہر ہے رہنا ہے، حضور نے یہاں آ کے بھی سب سے پہلے مسجد بنائی، مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، سبحان اللہ۔ مدینہ طیبہ میں ایک جگہ پسند فرمائی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائی یہ جگہ مسجد کے لیے اچھی رہے گی، قربان مسجد نبوی کی جگہ کی عظمتوں کے قربان، جو رسول اللہ کو پسند آئی اور مسجد کے لیے پسند آئی، سبحان اللہ۔ صبح قیامت تک لاکھوں کروڑوں اہل ایمان وہاں سجدہ ریز بھی ہوں گے، تلاوت بھی کریں گے، درود و سلام بھی پڑھیں گے۔ پتہ کیا 2 یتیم بچوں کی زمین ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کی ہماری خوش نصیبی، ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کو ہماری جگہ مسجد کے لیے پسند آ گئی، ہم اپنی طرف سے یہ جگہ مسجد کے لیے نظر پیش کرتے، خرید و فروخت نہیں،
بچے یتیم تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے جگہ ہم ایسے نہیں لیں گے، ان کو اس کی قیمت ادا کریں گے۔ تو اس کی قیمت ادا کرنے کا شرف سیدنا صدیق اکبر کو حاصل ہوا۔ صدیق اکبر اس کی قیمت دے کے آئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فرمایا اس میں کچھ میرا حصہ بھی شامل کر لیا ہوتا۔ عرض کی یا رسول اللہ میرا سارا کچھ آپ کا ہی تو ہے، میرا اپنا تو کچھ نہیں ہے، میرا جو کچھ ہے یہ آپ کا ہی ہے۔ تو کوئی صدیق اکبر کی عظمت کا اندازہ کر سکتا ہے؟ مسجد نبوی ریاض الجنت جہاں 2 نفل پڑھنے کے لیے ترستے ہیں، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کے مسجد کے لیے وقف کی ہوئی ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آیت مبارک جو ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ حَقٌّ أَن تَقُومَ فِيهِ، حضور یہ آیت کس مسجد کے لیے نازل ہوئی؟ یہ پوچھا مدینہ طیبہ میں، مسجد نبوی میں سوال پوچھا تو حضور نے فرمایا میری اس مسجد کے لیے۔ بہت روایتیں اس پہ ہیں، اور 2-3 روایتیں مسجد قباء والی بھی ہیں، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، یہ اس کی شان میں نازل ہوئی۔ بہرحال دونوں بڑی برکت والی مسجدیں، مسجد قباء اور مسجد نبوی شریف، سبحان اللہ۔ صبح قیامت تک حضرت قائد اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے باقی کسی نبی کا نشان دنیا پہ باقی نہیں رہا، آپ تلاش کریں جا کے۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ ہیں، زمین میں تو کوئی مزار بھی نہیں ہے، کوئی عبادت گاہ بھی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام قبر میں ہیں، کوئی مسجد ان کی قبر پہ بنی ہوئی نہیں ہے۔ اور ایسے ہی دیگر انبیاء کرام بھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ نے روح زمین پہ کسی کا نشان باقی رکھا ہے تو کملی والے کا۔ حضور کی مسجدیں، مسجد حرام بھی موجود، مسجد نبوی بھی موجود، مسجد قباء بھی موجود، اور گنبد خضرا بھی موجود۔ مسجد حرام کا ذکر فرمایا جو بندہ اپنے قبیلے کی مسجد میں جو گھر نماز پڑھے اسے 1 نماز کا ثواب، جو اپنے قبیلے خاندان کی محلے کی مسجد میں نماز پڑھے اسے 25 نمازوں کا جماعت کے ساتھ ثواب، اور جو جامع مسجد میں، جو علاقے کی بڑی مسجد ہے جس میں جمعہ ہوتا ہے، جامع مسجد میں نماز پڑھے اسے 1 نماز کے بدلے 500 نمازوں کا ثواب۔ اور فرمایا مسجد اقصیٰ اور میری مسجد یعنی مسجد نبوی شریف میں 50,000 نمازوں کا ثواب۔ اور کعبۃ اللہ کی عظمت حضور نے باقی رکھی، کیونکہ کعبۃ اللہ بھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کعبہ بنا نا۔ حضور نے فرمایا جو مسجد حرام میں نماز پڑھے اسے 1,00,000 نماز کا ثواب۔ تو یہ 3 برکت والی مسجدوں کا ذکر مبارک، اللہ ہمیں مسجد سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ فرمایا مومن کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، مومن ایک نماز پڑھ کے مسجد سے جاتا ہے تو پھر زور کا انتظار کرتا رہتا ہے کہ دوبارہ مسجد میں حاضر ہو جاؤں، دوسری پڑھ کے جاتا ہے، تیسری کے انتظار میں رہتا ہے کہ نماز کا وقت ہونے والا ہے، مسجد میں حاضر ہو جاؤں۔ تو اللہ کریم یہ ذوق ہم سب کو نصیب فرمائے۔ زکوٰۃ کے بہت سارے مسائل آج بیان ہوئے ہیں، 10ویں سپارے میں بھی 11ویں میں بھی حضور کو حکم فرمایا یہ آپ کو آ کے صدقہ دیں تو ان سے لے لیا کریں۔ صدقہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حرام ہے، آپ کی نسل پہ بھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاید یہ کہتے ہوں دے دو بھی جا کے کسی کو، تو ارشاد فرمایا گیا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی لے کے آئے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، جو آپ لے کے آئے آپ لے کے جس کو مرضی آگے محتاج کو دے دیں، لیکن ان سے لے لیا کریں اور ان کے لیے دعا فرما دیا کریں اور ان کا تزکیہ فرما دیا کریں، آپ کی دعا کی برکت سے انہیں سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ سکن اللہم۔ اللہ کریم قرآن پاک کے تمام احکامات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔